لیے مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع النور کی یہ پرکیف بہاریں، برکتیں، رحمتیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں۔ الحمدللہ تمام عالم اسلام میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ ARYQTV کے حصے میں یہ سعادت کے مقابلہ حسن تقاریر دہن میں زباں تمہارے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ مختلف اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء اپنی اپنی تقریری صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور جو بہت بہتر انداز سے حسن بیاں کے ساتھ، جوش خطابت کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت نظر کرتا ہوا ہمارے منصفین کو، ہمارے ججز کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، وہ کوالیفائی کرتا ہے اگلے مرحلے کے لیے۔ اس مقابلے کو جج کرنے کے لیے حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات، صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلی شخصیت تشریف فرما ہے جناب اشکار داور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ پیر حسان الہی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما حلقہ ادب کی ایک اور معروف آواز، ایک اور معروف شخصیت جناب رضوان زیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار پھر آپ تینوں کا خیر مقدم، اور آپ کی اجازت سے بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف۔ جو موضوع ہے جواب شکوہ کا بڑا معروف شہرۂ آفاق شعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یہ موضوع ہے، اور انشاءاللہ یہ بچے اس پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو سب سے پہلے ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں آج کے مقابلے حسن تقریر کے، عاصم اکبر ان کا نام ہے، تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع پر تقریر کا آغاز کریں۔ جو ایک ٹائم دیا جاتا ہے اس ٹائم لمٹ میں رہتے ہوئے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ طلباء اپنی تقریر مکمل کریں گے۔ چلیں جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس میں محمد اجالوں کا منبع ہے صدر علی وقار، کیونکہ جس ذات کا ذکر ہی و رفانہ لک ذکر کے ذریعے سب سے عرفہ و اعلیٰ ہوا، اس نام کی تابناکی سے زمانہ کیوں نہ روشن ہوگا۔ سو سلام عقیدت پیش کیجیے اس ذات کو جسے خدا تعالیٰ نے سراج منیرہ کا لقب عطا فرما کر کل زمانے کے لیے ہدایت کا روشن چراغ بناتا ہے۔ وہ عظیم ذات کہ جس کے بابرکت اسم سے جب حضرت ابو بکر نے روشنی مستار لی تو عراق و شام تک کے علاقے اسم محمد کے صدقے روشن ہوئے۔ اسی اسم محمد سے جب حضرت عمر نے فیض حاصل کی تو بیت المقدس سے لے کر فارس کی سرزمین پر توحید کے نغمے گونجنے لگے۔ اسی اسم محمد سے جب حضرت عثمان نے لو حاصل کی تو ذوالنورین کا خطاب آپ کا مقدر بنا، اور آرمینیا و قبرص تک کے علاقے اسم محمد کے صدقے روشن ہوئے۔ اور جب اسی اسم محمد کو حضرت علی نے اجالوں کا اول و آخر حوالہ جانا تو ان کی تلوار کی چمک سے خیبر کے قلعے دھمک اٹھے۔ جی ہاں صدر علی وقار، یہ اسی اسم محمد کی برکات ہی تھی کہ جس کے سبب صحرائے عرب سے لے کر افریقہ کے تپتے صحراؤں تک ہدایت کے اجالے ہی اجالے ہوئے، کہ صدر علی وقار اسی اسم محمد سے حیات انسانی کا ہر شعبہ روشن ہوا۔ اسی نام سے جہالت کے اندھیروں میں علم کا اجالا ہوا، غلاموں اور یتیموں کا رتبہ بالا ہوا، قتل و غارت گری کی تاریخی ختم ہوئی، تعصب اور نسل پرستی کی سیاہی کم ہوئی، کہ کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے،
اس نام کے کرنوں سے ہر چیز منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے, وہ لفظ محمد ہے, وہ لفظ مکمل ہے, وہ لفظ محمد ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. آپ کی بھی تقریر کا بہت شکریہ. عاصم اکبر نے تقریر مکمل کی. فرسٹ ٹائم انہوں نے پرفارم کیا ہے, پارٹیسپیٹ کیا ہے, ایسا ہی ہے. چلیں جی, بیسٹ آف لک. بہت اچھی کوشش تھی, اچھا کانفیڈنس تھا. باقی تو انشاءاللہ جو اصلاحی باتیں ہمارے منصفین کریں گے. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے آج کے مقابلے اس نے تقاریر کے سیکنڈ جو کنٹسٹنٹ ہیں ہماری, ان کا نام ہے دعا. میں دعا کو بلانا چاہتا ہوں, آپ بیٹا تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دیں. چلیں جی, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کو اندھیروں نے کبھی تباہ نہیں کیا, بلکہ روشنی کی عدم موجودگی نے تباہ کیا ہے. انسانیت کو وسائل کی کمی نے نہیں بلکہ اقدار کی کمی نے کمزور کیا ہے. عمارتیں اونچی ہو جائیں تو اسے ترقی کہتے ہیں, لیکن اگر کردار بلند نہ ہو تو اسے ترقی نہیں صرف تبدیلی کہتے ہیں. آج دنیا کے پاس رفتار ہے مگر سکون نہیں, معلومات ہے مگر حکمت نہیں, طاقت ہے مگر انسانیت نہیں. سوال یہ ہے کہ اس تاریکی کو دور کون کرے گا؟ میرا جواب صرف ایک ہے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. صدر علی وقار یہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک منشور ہے. وہ محمد جنہوں نے نفرت کو محبت میں, ظلم کو عدل میں اور بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک امت میں بدل دیا. اگر دنیا کردار چاہتی ہے تو حضور کے اسوہ حسنہ کی طرف آئے. اگر دنیا سیرت چاہتی ہے, اگر دنیا امن چاہتی ہے تو حضور کی سیرت کی طرف آئے. آج ہم مصنوعی ذہانت کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اخلاقی ذہانت کی بھی ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے میں نفرت بڑھ رہی ہے, اعتماد کم ہو رہا ہے, خاندان بکھر رہے ہیں تو نوجوان اپنے مقصد کھو رہے ہیں. حل کیا ہے؟ حل یہ نہیں کہ صرف عمارتیں بن جائیں, حل یہ ہے کہ کردار بنے, حل یہ ہے کہ محمد کی امانت داری واپس آئے, حل یہ ہے کہ محمد کی سیرت واپس آئے, حل یہ ہے کہ محمد کا اخلاق واپس آئے. یاد رکھیے, چراغ اندھیرے سے لڑتا نہیں صرف جلتا ہے, اور اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جہاں محمد کا نام, آپ کی سیرت, آپ کا اخلاق اور آپ کی سنت زندہ ہو جائے, وہاں جہالت, ظلم اور نفرت کبھی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے. تو آئیے اپنی زبان سے صرف درود پڑھنے والے نہ بنیں بلکہ اپنی زندگی کو محمد کے اخلاق کا آئینہ بنائیے. تبھی یہ دعا حقیقت بنے گی کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلیں جی, بہت شکریہ. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, ہمارا موضوع ہے آج کا. اور تمام ہی ہمارے طلباء کوشش کر رہے ہیں ہمارے منصفین کو متاثر کرنے کی. تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ جن کا نام ہے خیر محمد, بہت پیارا نام, اور انشاءاللہ امید ہے تقریر بھی اتنی پیاری ہوگی. تھوڑی سی ان کی طبیعت شاید ناساز ہے, لیکن انشاءاللہ جو ذکر آپ کر رہے ہیں خود ہی آپ دیکھیے گا کیا آپ اچھے انداز سے تقریر کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں بھائی, 2 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائم آپ کے پاس ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. سوار نیزے پر آگ برساتا سورج, اس کی روشنی سے چمکتے ریگزار عرب کے ذرات, ان پر برہنہ بدن چت ایک لیٹا ہوا غلام, اور اس کے زخموں سے بہتے لہو کے قطرے داستان عشق رقم کرنے کے لیے کافی ہے. صدر علی وقار کہ گارے سور میں سانپ کے ڈسنے پہ درد کی شدت سے یارے گار کے ٹپکتے آنسو, اور حضرت سمیہ کا دختے اور حضرت سمیہ کا دو لخت ہوتا جسم عشق کے تقاضوں کا درس دیتا ہے. وہ عشق جو ایک امداد کی امید پر گھر میں آخری سوئی رکھنے پر بھی گوارا نہ کرے. وہ عشق جو ناموس سے اسم محمد کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے کروانے کی طاقت بخشے. وہ عشق جو 12,000 حاملین قرآن کو
مرنے یا مارنے کی سرحد پر لا کھڑا کرے، وہ عشق جس کا درش کربلا کی وحدت میں گرمی کی حدت سے بلکتی سکینہ درد کی شدت سے تڑپتا علی اصغر اور نیزے کی انی پر کلمہ لا الہ بلند کرنے والے حسین ابن علی دے گئے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ انسان کی ماہیت فقط مٹی کا گارہ ہے صدر علی وقار، لیکن عشق مصطفیٰ کی آمیزش اسی گارے کو اہل فلک کے لیے باعث رشک بنا دیتی ہے۔ وہ عشق جو صدیق اکبر کو صداقت سے نوازے، وہ عشق جو عمر فاروق کو عدالت اور ذوالنورین کو سخاوت اور حیدر کرار کو شجاعت سے نوازے، وہ عشق جو حبشہ کے غلام کو رفیق مصطفیٰ اور بربر غلام کو اسپین کا کشور کشا بنا دے، وہ عشق جو امام احمد بن حنبل کے زخموں کا مرہم اور ابن قاسم کا زور بازو بنا، وہ عشق جو خشکی پر کشتی اور دریا میں گھوڑا دوڑانے کی قوت بخشے، وہ عشق جو اپنے وطن عزیز پاکستان کا بنیادی نظریہ اور ہر مسلمان کا اولین عقیدہ ہے کہ آپ نے انسانیت کا بول بالا کر دیا، فرش والوں کو بھی رشک عرش والا کر دیا، کل تک جو دستوں گرے تھے وہ بھائی بن گئے، قوت عشق محمد سے اجالا کر دیا۔ خیر محمد صاحب، بہت ایکسپیکٹیشنس تھیں آپ سے، اور مجھے ایسا پرسنلی فیل ہوا کہ اگر فلوئنسی آپ کی تھوڑی اسموتھ ہوتی، پوزز اتنے نہیں آتے۔ پہلی دفعہ کی یہ تقریر آپ نے کسی چینل پہ ہے؟ چلیں پھر ان کو ہم مارجن دیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے پوٹینشیل تو نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ چلیں جی، وداؤٹ اینی فردر ڈیلے چلتے ہیں ججز کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کی پرفارمنسز پارٹیسپیشنز کیسی رہیں، اسٹارٹنگ فرام پیر حسان الہی صاحب۔ سر کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عاصم اکبر صاحب کے حوالے سے کہ آپ ایک تو پریکٹس اور کرتے تو بہتر تھا، دوسری یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بار بار لینا، اس کے اندر ایک دفعہ کم سے کم درود شریف ضرور پڑھیں۔ زبردست، بہترین۔ تو درود شریف کم سے کم، یہ سب کے لیے ہے نا پیر صاحب، یہ سب کے لیے پیغام ہے، سب کے لیے ایک بار کم از کم درود کم سے کم اگر محفل ہو تو، ورنہ حضور کا نام جب بھی لیا جائے تو درود شریف پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضروری ہے اور اس کے لیے باقاعدہ حکم کیا گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ تھوڑی پریکٹس اور کرتے تو اور بہتر ہو جاتا، باقی آپ نے اچھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ آگے آپ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا جی، دوسرا دعا صاحبہ، ماشاءاللہ آپ کا اسٹارٹ بھی بہت اچھا تھا، انداز بھی بہت اچھا تھا، اور آپ کے پاس جو مواد تھا وہ بھی بہت اچھا تھا، تینوں چیزیں بہت اچھی تھیں، لیکن صرف ایک چیز جو مجھے کمی لگی، آپ نے ماشاءاللہ ہر چیز میں جو گفتگو کی کہ ہمیں ہر چیز کا حل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کی سنت پر عمل سے ہے، اس کی اگر آپ کوئی اور حدیث شریف سے یہ مثال بھی دے دیتی نا کہ سیرت جو ہے وہ کس طرح، سیرت کے کیا کیا فوائد ہیں، تو اس میں اور بہتری آ جاتا، اور اسٹرانگ ہو جاتا۔ لیکن ویسے اوور آل آپ کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ بہت زبردست تھیں۔ آخر میں ہمارے خیر محمد صاحب، دیکھیں ایک تو تلفظ کی بھی غلطیاں تھیں، غار ہوتا ہے گار نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ ایک آدھ جگہ آپ گفتگو کرنے میں درس کو درش کہہ گئے، درش نہیں ہوتا، درس ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں موضوع کے اوپر آپ کی گفتگو ہونی چاہیے، آپ نے بے شک موضوع یہ لیا لیکن گفتگو آپ کی عشق کے حوالے سے تھی، موضوع کے حوالے سے نہیں تھی۔ صحیح۔ تو آپ نے کوشش کی، لیکن آپ اس کو بہتر کریں، جب کوئی موضوع دیا جائے تو گفتگو اس موضوع کے اعتبار سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ چلیں جی، زبردست۔ آشکار داور صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟ جی، پہلے سب سے عاصم اکبر صاحب آپ آئے اور آپ نے تھوڑا سا کنفیوز ہوئے ابتدا میں، اور کچھ جملوں کا الفاظ ریپیٹ کیا،
تو اس وقت یہ ہوتا ہے جب اسپیکر پہلی دفعہ بولنا شروع کرتا ہے تو سارے ججز وہاں پہ کان لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ بیچ میں کنفیوز, شروع میں کنفیوز ہے تو بڑا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے اس کا. بارے اس کا خیال کیجیے گا. اور آپ نے کہا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجالوں کا منبع ہے, بہت اچھا جملہ آپ نے کہا. پھر باڈی لینگویج آپ کی بہت اچھی تھی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا باڈی لینگویج آپ کی اچھی تھی, رائٹ اور لیفٹ ونگس کا آپ بہت اچھا استعمال کر رہے تھے. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں باڈی لینگویج اور ورڈس ڈلیوری کو کوائنسائڈ ہونے چاہیے آپس میں نا, تو اس سے ایک اچھا امپیکٹ بنتا ہے, اور کہتے ہیں نا سوتا ہوا آدمی بھی جاگ جاتا ہے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. زبردست. تیسری بات آپ نے کہا تمام صفات اعلیٰ کو یکجا کرو تو میرے آقا کا نام بنتا ہے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا بیٹا آپ آئیں, آپ نے ایک اچھا تاثر چھوڑا. شروع میں آپ بہت کانفیڈنٹ تھیں, موضوع کا آپ نے بہتر استعمال کیا, بلکہ میں کہوں گا بہترین استعمال کیا. اور میں یہ کہ میرے پاس یہ ثبوت لکھا ہوا بھی ہے کہ جب آپ تقریر کر رہی تھیں تو میں نے کہا کہ اس میں محمد سے بے شک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا ہوتا ہے, لیکن اس محمد سے اجالا سے مطلب یہ نہیں کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں, بلکہ اپنے اعمال سے ہم ثابت کریں کہ ہم جن ہستی مبارک کے امتی ہیں ہم ایسے ہیں تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے. بات. اور پھر ایک دم آپ اسی طرف آ گئیں. مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے موضوع کے حوالے سے بات کی اور سیرت بیان کی. اخلاق زندہ ہیں, سیرت زندہ ہے امتی کی شکل میں, اور بہت اچھا ایک آپ نے امپیکٹ چھوڑا ہے. اور باقی یہ کہ تیسرے میں خیر محمد صاحب, خیر محمد آپ نے اسٹارٹ ایک دم ایسا مشکل الفاظ سے لیا کہ میں بھی رضوان ویسے پوچھ رہا اسے کیا مطلب ہے, تو بہت مشکل الفاظ خود بھی بہت مشکل میں نظر آئے, بہت مشکل الفاظ میں آپ کے اساتذہ لکھوا دیتے ہیں, لیکن ڈیلیوری بہت مشکل ہوتی ہے. اگر استاد صاحب کو یہاں کھڑا کر دیں نا کہ وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے, لیکن مشکل الفاظ کا استعمال نہ کیا کریں. پھر آپ ایک دم بھول بھی گئے بیٹا, کنفیوز بھی ہوئے, بھول بھی گئے, تلفظ کی غلطیاں تھیں, اور باڈی آپ کی بالکل ساکن کھڑی ہوئی تھی, ایسے کہ جیسے کوئی مردے میں سے آواز آ رہی ہے. تو تھوڑا سا باڈی کو بھی یوز کیا کریں بیٹا, اور ریپیٹیشن نہ کیا کریں. اگر بھول رہے ہیں کوئی بات نہیں, ہم بھی اپنے زمانے میں بھولتے ہیں, ابھی لائیو پروگرام میں ہم بھول جاتے ہیں, ایسا ہی مسئلہ نہیں ہے, ہم پروگرام کریں تو بھول جاتے ہیں. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے, بھول کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ فوراً جمپ کر جائے گا نا دوسری طرف. پر ایک اچھا مقابلہ دیکھنے اور سننے کو ملا. صحیح ہے. رضوان بھائی کیا فرمائیے گا؟ بالکل جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے پہلی مرتبہ اس نشریات کا حصہ بنے, اور وہ جو ہم تواتر سے ایک بات کہتے آ رہے ہیں کہ QTV ایک درسگاہ ہے, ایسی بات ہے, درسگاہ میں بچے آتے ہیں, سیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. عاصم اکبر بیٹا, جس طرح آشکار بھائی نے بھی کہا کہ مشکل الفاظ خوبصورتی پیدا نہیں کرتے, ان کی ادائی جو ہے وہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے. ایک یہ چیز دیکھ لیں, اچھا پازز کا ہونا ضروری ہے, لیکن اتنے پازز نہ ہو. پازز کا بھی ایک ڈیوریشن ہے کہ اس میں کتنا توقف آنا چاہیے. پازز کا ڈیوریشن زیادہ تھا. باڈی لینگویج میں ذرا ویریشن لائیں. اچھا پھر ہماری بیٹی دعا آئی, اچھا بیٹیا طاقت میں تو قاف آیا, لیکن اقدار ترقی میں قاف نہیں آ رہا. جب طاقت میں قاف ادا کر سکتی ہو تو پھر اقدار اور ترقی میں بھی قاف کو ادا کرو. اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ایک تمہارا اپنا اسٹائل ہے تقریر کرنے کا, لیکن آخر جو ہے ایک دم سے ختم ہو گئی تقریر, وہ اینڈ کے اوپر بھی ذرا توجہ دو. اچھا پھر خیر محمد صاحب آئے. اگر بیٹا آپ کا تعلق مدرسے سے ہے تو پھر آپ کا اگر قاف صاف نہیں ہے تو یہ پھر لمحہ فکریہ ہے کہ وہاں تو بہت مخرج کے اوپر توجہ بھی دی جاتی ہے. اور آپ ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے مواد کو ہی کھو گئے, آپ اگلی لائن یاد کر رہے تھے اور پچھلی جو ہے ادا کر رہے تھے, تو ذرا سی تیاری میں میرا خیال ہے کچھ باقی رہ گئی تھی, لیکن مجموعی طور پر ایک اچھا پروگرام ہے, تو اللہ ان سب کو کامیاب کرے. چلیں جی, جنرلی آپ نے دیکھا اپریشیٹ کیا گیا, ایکنالج کیا گیا بچوں کے ایفرٹس کو, اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. وہیں دوسری طرف اصلاح بہت ضروری ہے. یہ ایک درسگاہ ہے ARY QTV, امپروومنٹ بہت ضروری ہے. سیکھیں گے تو آگے اور بہتر کریں گے. الحمدللہ یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے ARY QTV نے کہ اس کو ایک درسگاہ بنا دیا اس چینل کو, اور یہ ایک اپرچونٹی ہے ہماری یوتھ کے لیے کہ وہ اپنے جو اسکلز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں, تو آئیے آپ کے لیے پلیٹ فارم تیار ہے, حاضر ہے. تو ایک طرف یہ صلاحیتوں کا اجاگر کرنا, دوسری طرف الحمدللہ جو ہمارا مین آبجیکٹو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت نظر کرنا, آپ کی تعریف و توصیف بیان کرنا. الحمدللہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی, اور اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کی بے حساب اس کا اجر عطا فرمائے, اس کی رحمتوں برکتوں سے نوازے. میں ہمارے جو تینوں منصفین ہیں ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ وہ کون خوش نصیب کنٹسٹنٹ ہے کہ
جس نے کوالیفائی کر لیا ہے اگلے مرحلے کے لیے. ویسے تو ہمارے ججز نے جو کہہ دیا وہ کافی ہے, لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ دعا نے جس طرح ریلیٹ کیا دور حاضر کو آج کے موضوع کو, وہ دیٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ, اور اس کی نشاندہی ہمارے منصفین نے بھی کی. یہی اسی چیز کی ضرورت ہے. ہمارے منصفین اکثر یہ بات کہتے ہیں, یہ پیغام دیتے ہیں, یہ موٹیویشن دیتے ہیں کہ کوشش کریں جو موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, جو بھی موضوع ہے اس کو دور حاضر سے ریلیٹ ضرور کریں, تاکہ ہم اس زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو آج کے, اور آپ نے جو جنرل کامنٹس ہوئے اس سے بھی شاید آپ نے بھی گیس کر لیا ہو, اور میں بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا, وہ خوش نصیب کنٹیسٹنٹ جس نے کوالیفائی کر لیا. دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر, کوالیفائی کرنے والے یا والی خوش نصیب کنٹیسٹنٹ کا نام ہے دعا. آپ کو بہت مبارک ہو, کھڑی ہو جائیں آپ تاکہ سب آپ کو دیکھ سکیں. مینی کانگریچولیشنز. جو آپ کو اصلاحی باتیں بتائی گئیں, جو امپرومنٹس کے لیے چیزیں ہیں, انشاءاللہ ہمیں امید ہے نیکسٹ جو ہمارا انشاءاللہ مرحلہ ہوگا اس میں بہت بہترین تیاری کے ساتھ آپ آئیں گی. تینوں میں ہی پوٹینشیل ہے, کسی نے ہمت نہیں ہارنی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی محنت کرنی ہے, آپ لوگ بھی بہت آگے جائیں گے. میں تینوں منصفین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. بہترین مقابلہ, اور انشاءاللہ ایک اور مقابلے کے ساتھ دہن میں زباں تمہارے لیے پھر سے انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. اور اسی خوبصورت عقیدت کے ساتھ اپنے میزبان سمیر احمد کو اجازت دیجئے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تینوں زمان تمہارے لیے, مدینوں مکان تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, دہن میں